کہ اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے، اور کوئی دے نہیں سکتا اگر تو روک دے، اور کوئی نفع پہنچانے والا نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اچھے یا برے کی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ تمہارے اوپر جو بھلائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو تمہارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ناکامی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی کیلمٹی آتی ہے، تو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان کی جو قسمت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے گلے کے اندر باندھ دی ہے، اس کے گلے کے ساتھ لٹکا دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ یہ جملہ باندھ کے رکھتے ہیں، میری غلطی۔ مشکلات کو دور کرنے کے لیے شیاطین کا ساتھ لینا شروع کر دیتے ہیں، وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں پہلے کچھ دیر ہم بات کریں گے، یہ جو مہینہ سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، اسلامی قمری سال کے اندر جو سفر کا مہینہ آتا ہے، جو دوسرا مہینہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں عام شبہات، توہمات، خرافات پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد کا جو کچھ ٹائم ہوگا اس کے لیے میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو بہت اچھا موضوع ہے وہ، انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ہم ابھی سرپرائز رکھتے ہیں۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اس کی جو قسمت اور اس کی تقدیر ہے وہ اس کے گلے میں لٹکا دی گئی ہے، اس کو دے دی گئی ہے۔ انسان کی قسمت یا اس کی تقدیر جو ہے وہ اس کے گلے میں لٹکا دی گئی ہے۔ اور اس آیت سے میں نے سٹارٹ اس لیے لیا کیونکہ یہ جو مہینہ ہے سفر کا مہینہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی جو قمری سال ہے اس سال کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی لوگوں کے دلوں میں بہت سارے شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ بدشگونیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم ان کے بارے میں پہلے بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں اس حوالے سے کیا معلومات ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا بتایا اس مہینے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ جو کچھ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں۔ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت بھاری ہے، اس مہینے کے اندر بہت انسان کے لیے جو ہے کچھ خطرناک کام ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ سپرسٹیشس چیزیں جو ہیں وہ پرفارم ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ان چیزوں کو، ان تکلیفوں کو، ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کوئی آٹے کی گولیاں بنا کے دریا میں پھینک کے آتا ہے، کوئی راول ڈیم میں پھینک کے آتا ہے، کوئی جناب علی چنے بانٹ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دوسروں کو بتا رہا ہے کہ شادی نہ کرنا، ان دنوں کے اندر شادی نہ رکھنا، بہت مسائل ہو جاتے ہیں، یہ بہت بھاری دن ہیں۔ خاص طور پر 13 تاریخ جو سفر کی ہوتی ہے اس کو 13 کی تیزی بولتے ہیں، کہ 13 تاریخ تو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، وہ مردوں کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی جو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، پہلی تو بات ہم یہ یاد رکھیں کہ ان کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، دور دور تک ہمارے دین سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین اس کا جو پہلا پلر ہے وہ شہادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی،
اور اس چیز کی شہادت ہے کہ اصل نفع و نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی کو نفع دے سکتی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ مسنون دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ ادا کریں انسان، اور اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دے کہ اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے، اور کوئی دے نہیں سکتا اگر تو روک دے، اور کوئی نفع پہنچانے والا نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے۔ یہ دعا ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور اس حوالے سے اسلام سے پہلے یہود کے اندر جو ہے بہت توہمات پائی جاتی تھیں، اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا ہے۔ 5ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک عادت بیان کی، اور یہ میں بات اس لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ اس عادت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی جو ہے ان کو سزا دی، اور ان کا کیا انجام ہوا وہ بھی آپ سنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو کتاب دی تھی، جن کو علم عطا کیا تھا۔ یہود کے بارے میں میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ یہودی وہ تھے جن کے پاس علم آ گیا تھا، علم کی بہتات تھی، علم آ جانے کے بعد وہ گمراہی کی طرف گئے تھے، اور وہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم تو بہت علم والے ہیں، ہم سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ میں 2 باتیں کہتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ ایک تو عیسائی ہیں جن کا سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ذکر اتنی اس طرح سے نہیں کیا، لیکن یہودیوں کا ذکر بہت زیادہ کیا۔ سورہ آل عمران میں پھر عیسائیوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں قوموں کے سے ہم ان کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان جیسا نہ بنانا۔ عیسائیوں کے بعد عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ غلو کر دیا تھا، اپنے نبی کو خدا کر بنایا تھا، اور یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ علم آ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی کتاب مل جانے کے بعد، نبیوں نے آ کے ان کو ڈرایا سمجھایا، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کی تھی۔ اور کیا کیا تھا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ کیا کس چیز پہ ایمان لے آئے تھے؟ وہ اسی چیز پہ، جبت کے اوپر ایمان لے آئے تھے، کہ توہمات کے اوپر، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ کالی بلی کی وجہ سے ہوتا ہے، فلاں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، فلاں انسان جو ہے بڑا منحوس ہے، فلاں دن بڑا منحوس ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی لوگ اس طرح، یہ کیوں ذکر کیا پرانی قوموں کا؟ اس لیے کہ جو بھی لوگ یہ کام کریں گے ان کو پھر یہ سزا ملی۔ تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن پہ اللہ کی بھی لعنت نازل ہوئی، اس وجہ سے کیونکہ جبت کے اوپر ان کا ایمان آ گیا۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم کسی کے اوپر لعنت، اللہ کی لعنت ہو جائے، تو پھر وہ شخص کہاں پہ وہ فلاح پا سکتا ہے، کہاں پہ وہ جو ہے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک یہودیوں کا بھی ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر کے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ جو توہمات ہیں، یہ جو سپرسٹیشس چیزوں کے اوپر یقین ہے، یہ جو خرافات کے اوپر یقین ہے، اس کا تعلق ہمارے دین سے، مذہب سے نہیں۔ اور اگر کوئی ان چیزوں کے اوپر یقین کرے گا تو پھر اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا وعید سنائی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں خوف اور اس قسم کے جذبات پیدا کرتا ہے تاکہ انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جائے۔ کس قسم کے کہ جی اگر فلاں چیز، فلاں دن جو ہے وہ منحوس ہے، فلاں انسان جو ہے وہ منحوس ہے، فلاں سال جو ہے وہ منحوس ہے، فلاں مہینے کے اندر یہ ہو جاتا ہے، یہ چیزیں پیدا کر کے انسان کا عقیدہ اللہ سے ہٹا کے ان چیزوں کے اوپر لے آتا ہے شیطان۔ اور پھر کن چیزوں پہ لے آتا ہے؟ فلاں دھاگا باندھ لو گے تو یہ تمہیں بچا لے گا، فلاں کڑا پہن لو گے یہ تمہیں بچا لے گا، فلاں رنگ کے کپڑے پہن لو گے، فلاں چیز باندھ لو گے، فلاں جگہ پہ جا کے ٹاکی باندھ کے آ جاؤ گے تو یہ چیز تمہیں بتا۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ
سے دور کر دیتی ہیں، اور ہمارا عقیدہ اللہ سے ہٹا کر اس دھاگوں کے اوپر، ان کپڑوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر لے آتی ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو ہماری آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ خرافات زیادہ تر سفر کے مہینے میں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سفر کا جو مہینہ ہے، اگر ہم قرآن و حدیث کا جائزہ لیں تو اس میں کوئی خاص عبادات، کوئی روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور یہ بھی ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس مہینے کے اندر کوئی بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے کے اندر کوئی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہیں، بالکل عام مہینوں کی طرح سے یہ بھی ایک مہینہ ہے۔ لیکن آخر یہ بات لوگوں کے دلوں میں کہاں سے آ گئی کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بڑا منحوس ہے، اس میں لوگوں کے اوپر بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو عرب جو لوگ تھے ان کے ہاں 3 مہینے جو تھے وہ حرمت والے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان 3 مہینوں کے اندر قتال جو تھا وہ بند تھا، وہ قتال کرنے سے اور چیزوں سے منع کیا گیا تھا۔ اب جب یہ 3 مہینے گزر جاتے تھے اور اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا تھا تو اپنے گھروں سے نکلتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے، راستوں میں سے کوئی بھی قافلے گزر رہے ہیں ان کو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایک آزادی مل جاتی تھی کہ اب تو ہمیں قتال کی آزادی مل گئی۔ تو جب یہ مہینے آتے تھے، سفر کا مہینہ جیسے پہلے ہی شروع ہوتا تھا، تو لوگوں کو ایسے لگتا تھا کہ بہت مصیبتیں اور تکلیفیں، اور یہ بہت سخت مہینہ آ گیا ہے، اس میں تو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، جنگیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ اس مہینے کو اپنے لیے جو ہے وہ کیا جانتے تھے کہ یہ بہت زیادہ منحوس مہینہ ہے، شاید اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ کی تکلیفیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ سفر کا لفظ جو ہے وہ جیسے ہم اردو میں یہ سفر کا جو مہینہ یہ صاد سے لکھا جاتا ہے، سفر، اور اسی طرح اردو میں ہم کیا لفظ لکھتے ہیں؟ صفر، جس کو زیرو کہتے ہیں، زیرو کو بھی صفر کہتے ہیں۔ تو سفر المکانہ یعنی کہ اپنے مکانوں کو خالی کر کے نکل جاتے تھے جنگوں کے لیے، تو یہ لفظ عرب بولا کرتے تھے۔ تو سفر اور صفر کا بھی لفظ اسی سے نکل، وہ بھی زیرو یعنی کہ خالی، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ چونکہ اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ اور زیرو بھی اس لیے کہا گیا کہ اس مہینے کے اندر ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس مہینے کے اندر اس میں تکلیفیں اور مصیبتیں ہی ہیں۔ اسی لیے جب اس مہینے کا اختتام ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اب ربیع الاول کا مہینہ آنے لگا ہے تو اب مشکلات جو ہیں وہ ٹل چکی ہیں ہمارے اوپر سے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری بیماری جو ان کی وفات سے پہلے شروع ہوئی وہ سفر کے آخری دنوں میں شروع ہوئی، تو اس وجہ سے بھی لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ شاید یہ مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے، اس کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہو گئے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی زندگی میں کہی اور نہ ہی قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے شروع میں پڑھی، اور وہ آیت کیا تھی؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، انسان کی جو قسمت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے گلے کے اندر باندھ دی ہے، اس کے گلے کے ساتھ لٹکا دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، اپنے اچھے اور برے کا خود ذمہ دار ہے۔ اور یہی بات آج کل کے جتنے بھی پبلک سپیکرز ہیں یا جو رائٹرز ہیں یا ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں، جرنلزم کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ان کی بات سنیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آج کل لیٹسٹ جتنی بھی تحقیق ہے کہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اچھے یا برے کی ذمہ داری خود لیتے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وہ ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، میری غلطی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ یہ جملہ باندھ کے رکھتے ہیں، میری غلطی۔ میں امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا، میری غلطی۔ دوسروں کو الزام ٹھہرانا جو ہے یہ تو شیاطین کا اور جہنمی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب لوگ جہنم میں ہوں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا تھا، اس نے مجھے جہنم میں لے کے آیا، شیطان مجھے جہنم میں لے کے آیا، یہ میرا دوست مجھے جہنم میں لے کے آیا۔ یہ تو ان کا ایٹیچیوڈ بتایا گیا۔ کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپنی مشکل مصیبت کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات سورہ نساء میں فرمائی ہے
ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تمہارے اوپر جو بھلائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو تمہارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ناکامی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی کیلمٹی آتی ہے، تو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے آتی ہے۔ میرا کاروبار نہیں چلتا، میں دیکھوں کہ میں کہیں حرام تو نہیں کما رہا، میری اولاد نافرمان ہو رہی ہے، تو میں اپنی رزق کے اوپر ذرا غور و فکر کروں، اپنے طریقہ تجارت کے اوپر فکر کروں، میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، میں اپنے اخلاق کے اوپر غور و فکر کروں کہ میرے اندر کیا مسئلہ ہے، بجائے یہ کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، مجھے بہن بھائی اچھے نہیں ملے، مجھے دوست اچھے نہیں ملے، مجھے پیئرز اچھے نہیں ملے، مجھے فلاں جو ہے میرے ماں باپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرا اسکول اچھا نہیں تھا، میرا کالج اچھا نہیں تھا، میرا ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہ علاقہ اچھا نہیں تھا۔ نہیں، یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی تمہاری قسمت ہے، جو تمہارے گلے میں لٹک رہی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کرو۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کھلی کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے، اور یہی کتاب ہمیں جب دی جائے گی تو اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، انسان کو کہا جائے گا اب یہ پڑھ اپنی کتاب، جس وجہ سے تیرے تکلیفیں آتی نہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو کہتا تھا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، خود بھی تو پڑھ لیں۔ تو ہمارے اوپر جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ کسی خاص مہینے کی وجہ سے، کسی خاص دن کی وجہ سے نہیں آتی۔ ایک ہی دن کسی کے گھر جو ہے وہ فوتگی ہوئی ہوتی ہے، ساتھ والی گلی کے اندر شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے دن بڑا جو ہے وہ منحوس اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ایک بندے کے لیے وہ بہت خوشی والا دن ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ساری امت کے لیے یہ دن جو ہے یا یہ مہینہ جو ہے یہ مصیبتوں اور تکلیفوں اور آزمائشوں والا، ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنے کام کی خود ذمہ داری، اب جو بھی اس کے آؤٹ کمز آ رہے ہیں اس کی زندگی کے اندر، ان کی ذمہ داری لینا سیکھے۔ یہی ہمارے دین کا ایٹیچیوڈ ہے، لوگوں پہ ڈالنا نہ سیکھیں۔ تو یہاں پر بھی اس مہینے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنا تزکیہ کرو، تم اپنا تزکیہ کرو، تم اپنے آپ کو پاک کرو، تاکہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچائے، اور اگر تم پہ کوئی تکلیف پھر بھی آ جاتی ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ مومن کے لیے تو ایک کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے وہ بھی اس کے لیے تکلیف، اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے دل میں کہ بہت سارے نیک لوگوں کے لیے بھی تو مشکلات آتی ہیں، نیک لوگوں پہ جو مشکلات آتی ہیں، مشکلات دیکھیں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہیں، برے لوگوں کے اوپر بھی آتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان مشکلات کے آنے کے بعد اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو مشکلات آنے کے بعد اور زیادہ بھٹک جاتے ہیں، اور زیادہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور جا کے پیروں فقیروں اور ادھر ادھر سے غلط ملت جادوگروں سے اپنے علاج کروانے لگ جاتے ہیں، ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے شیاطین کا ساتھ لینا شروع کر دیتے ہیں، وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اگر انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے وہ بھی اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، اگر وہ سمجھے تو یہ ہمارا جو ہے ایک اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ ایک اور چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص تھا، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے بتایا کہ میں اس وجہ سے میں کسی خیر کے کام کے لیے جا رہا تھا، لیکن کسی نے مجھے بتایا کہ یہ کام آج نہیں صحیح ہو سکے گا، تو میں اس خیر کے کام سے لوٹ کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ کوئی بھی خیر اللہ سبحانہ و تعالی کی خیر کے بغیر نہیں آ سکتی، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی بھی مشکل تکلیف، یہ طیر کا لفظ ہے، طیر کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے عربک میں؟ پرندہ، طیارہ ہوتا ہے نا، ہوا میں اڑتا ہے پرندے کی طرح۔ تو لوگوں کا یہ خیال تھا فلاں، جیسے ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں پرندہ بیٹھ گیا ادھر آ کے، آج تو جی کوا ہمارے گھر کے اوپر بول رہا ہے تو آج مہمان آئیں گے، آج کسی نے گھر میں کینچی چلا دی ہے تو لڑائی ہو جائے گی، آج کالی بلی آگے سے گزر گئی ہے تو لگتا ہے کوئی دن ٹھیک نہیں گزرے گا، فلاں شخص مجھے مل گیا، جس دن یہ شخص مجھے مل جاتا ہے اس دن میرا دن اچھا نہیں گزرتا۔
تو اس طرح کی بدشگونی، کس سے؟ برے شگون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور انسان اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائے کہ کوئی بھی خیر اللہ سبحانہ و تعالی جو آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہے، کوئی بھی مشکل جو آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اگر انسان اس سے یقین ہٹا دیتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آخر میں فرمایا وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ تو اس طرح کے ہمارے معاشرے میں بدشگونی بہت عام ہے۔ ہاں، اچھا شگون کرنا جو ہے اس کے بارے میں بلکہ کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ شخص اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص اگر داخل ہو جائے گا تو اسلام کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک اچھا شگون ہے، ایک اچھا انسان کی سوچ ہے، کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا کہ فلاں بندہ ہماری ٹیم میں شامل ہو جائے گا تو ہم ترقی کر جائیں گے، فلاں بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے گا تو ہم کام کو اچھے طریقے سے کر پائیں گے، فلاں شخص ہمارا دوست بن جائے گا تو ہم اور اچھا پڑھ سکیں گے۔ ایسا اچھا گمان کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن بدشگونی انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کا عقیدہ بھی خراب کرتی ہے، اور یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کا عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹا کر اور چیزوں کی طرف لگایا جائے۔ جب انسان بدشگونی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ اس کے علاج کے لیے بھی کچھ غلط طریقے کار ڈھونڈتا ہے، وہ بھی کچھ ایسی چیزوں کا سہارا لیتا ہے، فلاں چیز پھینک دی، فلاں بلی کے آگے کھانا پھینک دیا، فلاں دریا میں جا کے اتنی گولیاں آٹے کی پھینک دیں، 311 مرتبہ سورہ مزمل لوگ پڑھتے ہیں اس مہینے کے اندر، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، جو چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ ہاں، قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کا وہ طریقہ جو سنت سے ثابت نہیں ہے وہ پڑھنا درست نہیں۔ تو یہ تو اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔